انہوں نے اس چیز پہ اعتراض کیا ہے کہ آپ لوگوں کو کس نے کہا ہے کہ یہ شہادتیں جو ہوئی ہے اس کی تعداد جو ہے وہ 12 ہے، کیونکہ 12 سے یہ زیادہ ہے۔ لیکن بیرسٹر گوہر نے اس پہ جواب دیا، اور سلمان اکرم راجہ اور بیرسٹر گوہر اسی بات میں ہی ایک دوسرے کی حمایت کر رہے تھے۔ آج جو فیصل ووہرا صاحب کی ملاقات ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ، وہ ان کے رہائش گاہ پہ کوئی 2.5 گھنٹے رہی ہے۔ عمران خان نے اس پہ کہا کہ میں نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی میں اتنا فرق نہیں سمجھتا۔ انہوں نے ان دونوں کو ایک ہی کشتی میں ڈال دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے۔ ناظرین، آج ہمارے پاس بہت اہم باتیں ہیں، وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ بہت اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں، اس کے حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے، اور جو پشتونوں کے حوالے سے اسلام آباد میں جو کچھ ہو رہا ہے ان کے حوالے سے کیا اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ اس ولاگ میں شیئر کریں گے۔ ملاقاتوں کے حوالے سے بات شروع کریں گے کہ عمران خان صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، اور بہت اہم ملاقات تھی، جو کہ فواد چودھری سے اور مسرت چیمہ صاحبہ سے ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ اور یہ ایک ایسی ملاقات ہے جو کہ ہمارے لیے بہت ہی حیران کن ہے، کیونکہ فواد چودھری صاحب کے حوالے سے پی ٹی آئی کے آج کل کے جتنی بھی لیڈرز ہیں وہ سارے کہہ رہے تھے کہ ان کو کچھ بھی نہیں مانیں گے، ان کے لیے وہ ان کے پاس کوئی جو اب راستہ ہے وہ نہیں ہے، اور فواد چودھری صاحب کے حوالے سے عمران خان برہم بھی ہے۔ لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمر ایوب صاحب اس ملاقات میں سامنے ہی کھڑے تھے کہ عمران خان نے ان کو اشارہ کرتے ہوئے یہ کہا کہ فواد چودھری صاحب وہاں پر موجود تھے، انہوں نے عمر ایوب کو اشارہ کرتے ہوئے یہ کہا کہ اگر کوئی بھی سیاسی مشاورت کرنی ہو تو آپ اسی مشاورت میں فواد چودھری صاحب سے بھی مشورہ لے سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اسی چیز کے لیے بھی تیار ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو فواد چودھری صاحب کے حوالے سے ان کے پی ٹی آئی میں آنے کے حوالے سے جو چیزیں یہ پاسٹ میں اور اس ریسنٹلی جو چل رہی تھی وہ سب کچھ غلط تھا، اور جب بھی موقع آئے گا تو فواد چودھری صاحب کو پارٹی کا حصہ بنا دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کچھ تکرار ہوئی ہے، اور وہ تکرار کچھ یوں ہے کیونکہ بہت لوگ جو ہے وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ ایسا بھی کچھ ہو جائے گا، لیکن اب جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس میں کافی دراڑیں بھی آ چکی ہے۔ کچھ لوگ ایک بلاک میں ہے تو کچھ لوگ دوسرے بلاک میں ہے۔ علیمہ خان صاحبہ کی جو عمران خان کی بہن ہے ان کی تکرار ہوئی ہے بیرسٹر گوہر اور سلمان اکرم راجہ کے ساتھ، اور تکرار اس چیز پہ ہوئی ہے کہ جو 24-26 نومبر پہ ڈی چوک میں ہوا ہے ان کے حوالے سے پی ٹی آئی کے اندر کئی لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف رکھ رہے ہیں۔ بیرسٹر گوہر صاحب نے ایک فگر دیا ہے کہ اس میں شہادتی ہوئی ہے وہ ان کی جو تعداد ہے وہ 12 ہے، اور علیمہ خان صاحبہ جو ہے انہوں نے اس چیز پہ اعتراض کیا ہے کہ آپ لوگوں کو کس نے کہا ہے کہ یہ شہادتیں جو ہوئی ہے اس کی تعداد جو ہے وہ 12 ہے، کیونکہ 12 سے یہ زیادہ ہے۔ لیکن بیرسٹر گوہر نے اس پہ جواب دیا، اور سلمان اکرم راجہ اور بیرسٹر گوہر اسی بات میں ہی ایک دوسرے کی حمایت کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اب اگر 12 ہے تو اس سے آگے ہم کیسے اس کو بڑھا سکتے ہیں، ہم تو اس کو نہیں بڑھا سکتے۔ تو علیمہ خان صاحبہ جو ہے انہوں نے ایک اس پہ اہم سوال پوچھا ان سے کہ اگر آپ لوگ جس طرح کہہ رہے کہ 12 کی اس کی تعداد ہے تو آپ لوگوں کو کیسے پتا کہ یہ تعداد جو ہے یہ 12 ہے؟ لیکن خیر ان کی انہی چیزوں پہ جو ہے وہ تکرار ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اہم ملاقاتوں کی بات کر رہے تھے، تو ملاقاتوں میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی رہائش گاہ پہ بھی ملاقات ہوئی ہے، اور ملاقات فیصل ووہرا صاحب کی ہوئی ہے۔ فیصل ووہرا صاحب جو ہے وہ آج کل تھوڑے سے ان کا لہجہ پی ٹی آئی کے حوالے سے تھوڑا سا نرم ہوا ہے، اور نون لیگ کے حوالے سے ان کا لہجہ کافی سخت ہوا ہے، اور یہ کچھ چیزیں حیران کن اس لیے ہے کہ فیصل ووہرا صاحب جو ہے وہ کچھ ہی دن پہلے کچھ اور نظر آ رہے تھے، آج کچھ اور نظر آ رہے ہیں، اور عمران خان کے لیے ان کے ایک ان میں ایک سافٹ کارنر آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بن گیا ہے۔ اور یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے اس کی بیک گراؤنڈ میں بھی کبھی آپ لوگوں کے سامنے یہ سب کچھ بھی رکھیں گے۔ لیکن آج جو فیصل ووہرا صاحب کی ملاقات ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ، وہ ان کے رہائش گاہ پہ کوئی 2.5 گھنٹے رہی ہے۔ 2.5 گھنٹے میں نہ تو کوئی وہ مدرسے یا کوئی سیرت یا کوئی اور چیز کے حوالے سے ملاقات کر رہے ہوں گے، ظاہری بات ہے، کیونکہ اب فیصل ووہرا صاحب جو ہے کوئی سیاسی بات ہی کرنے گئے ہوں گے۔
تو 2.5 گھنٹے کی ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور اس میں کیا ہوا ہوگا، اس میں جو اب میں بات کرنے جا رہا ہوں انتہائی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اسلام آباد میں بہت ساری خبریں ایسی بھی ہوتی ہے جب آتی ہے کسی کو یقین نہیں آتا، لیکن کچھ ہی عرصے بعد وہ چیزیں اکثر حقیقت میں بدل جاتی ہے۔ اور میں بات کر رہا ہوں نیشنل گورنمنٹ کی۔ نیشنل گورنمنٹ جو کہ یہ اکتوبر میں ہی آپ دیکھ لیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک پیغام پہنچایا تھا عمران خان کو، اور وہ پیغام یہ تھا کہ اگر پاکستان تحریک انصاف، مولانا فضل الرحمان اور پاکستان پیپلز پارٹی ایک پلیٹ فارم پہ آ جائے تو ہم ایک الگ سیٹ اپ بنا سکتے ہیں اور نون لیگ کو فارغ کر سکتے ہیں۔ لیکن اسی پہ عمران خان کا ایک اپنا نقطہ تھا، اور نقطہ یہ تھا کہ عمران خان نے اس پہ کہا کہ میں نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی میں اتنا فرق نہیں سمجھتا۔ انہوں نے ان دونوں کو ایک ہی کشتی میں ڈال دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر فار ایگزامپل نیشنل گورنمنٹ بنتی ہے تو کیا اسی نیشنل گورنمنٹ میں عمران خان کا جو یہ نقطہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو وہ ایک سمجھتے ہیں، تو پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان اس کا ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے؟ کیونکہ اگر وہ ساتھ دیں گے تو جو لوگ ان کے ساتھ ہے فیس سیونگ ان کی ہو جائے گی، لیکن جو لوگ ان کے ساتھ نہیں ہے تو ظاہری بات ہے وہ ان کا ہی مسئلہ خراب ہوگا۔ اور اب اس میں یہ بھی مجھے لگتا ہے کہ اس میں عمران خان ان کا ساتھ شاید نہ بھی دے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے اگر انہوں نے یہ کہا ہے تو اسی چیز کا شاید وہ ساتھ نہیں دیں گے۔ اور جو فیصل ووہرا صاحب کی ملاقات ہوئی ہے مولانا فضل الرحمان سے، وہ بھی اس سے آپ لنک کر سکتے ہیں، کیونکہ 2.5 گھنٹے کی ملاقات تھی، تو ملاقات میں ظاہری بات ہے اس طرح کی کوئی حکمت عملی پہ بات چیت ہوئی ہوگی۔ انہی ملاقاتوں کے سلسلے میں ایک اور بہت بڑی خبر ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو اپنی مذاکراتی کمیٹی بنائی ہے اور عمران خان نے اس کو ڈیسائیڈ کر لیا ہے، اس میں ایک حیران کن تبدیلی ہوئی ہے، اور تبدیلی یہ ہے کہ اس میں 5 نام ایڈ ہوئے ہیں۔ اس میں اسد کیسر صاحب کا بھی نام ہے، اس میں حامد رضا صاحب کا بھی نام ہے، اس میں عمر ایوب صاحب کا بھی نام ہے، لیکن 5 ناموں میں ایک نام جو ہے وہ مسنگ ہے، اور وہ نام ہے بیرسٹر گوہر کا، جو کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں۔ اس سے ایک ہی بات ظاہر ہوتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر اس وقت بہت بڑا مسئلہ چل رہا ہے کہ اسی وقت جو یہ مذاکراتی کمیٹی جو بنائی گئی ہے اس میں بیرسٹر گوہر جو ہے وہ شامل کیوں نہیں ہے؟ یہ اسی بات کا ثبوت ہے کہ یہ ان پہ عدم اعتماد ہے۔ پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان شاید بیرسٹر گوہر صاحب پہ اعتماد نہیں کر رہی ہے۔ ان سارے صورتحال میں اس وقت فیصل ووہرا بھی بہت اہم ہے کہ وہ ٹی وی پہ آ کے کچھ دنوں سے بہت زیادہ سٹیٹمنٹس بھی دے رہے ہیں، بات بھی کر رہے ہیں، اور عمران خان کا ساتھ دینے میں نظر بھی آ رہے ہیں کہ شاید وہ انہوں نے جو اپنا سارا بیانیہ یہ پچھلے عرصے بنایا تھا وہ سارا کچھ جو ہے وہ اس وقت چینج ہو رہا ہے۔ اب آگے دیکھیں گے کہ اس میں اہم ڈیولپمنٹ کیا ہو سکتی ہے۔ ناظرین، کے ساتھ ساتھ پشتونوں کے ساتھ جو کچھ اسلام آباد میں ہو رہا ہے انہی کے حوالے سے آج اسلام آباد میں وکلاء نے احتجاج کیا، ان کے حق میں آواز بلند کی، اور بہت سارے ایسی بھی وکلاء ہیں جنہوں نے کہا کہ جتنی بھی پشتونوں کو اٹھایا گیا ہے یا گرفتار کیا گیا ہے ان کے لیے مفت اور جتنا بھی ہم کر سکتے وہ ہم کریں گے، اور ان کے لیے ان کے کیسز جو ہے وہ ہم لڑیں گے، کیونکہ یہ اس وقت زیادتی ہو رہی ہے، یہ سب کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ ایک نئے ولاگ میں دوبارہ آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے۔ بہت شکریہ۔